ٹھیک. باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات، منافق مرد، المنافقون منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں. المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ان میں سے بعض سے ہیں. یأمرون بالمنکر، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں، امر یأمر امرن امر دینا، حکم دینا، یأمرون وہ حکم دیتے ہیں یا حکم کرتے ہیں، بالمنکر برائی کا، وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، وینہون اور ینہون روکتے ہیں، نہا ینہا نہین، نہین کا نہیں کا مطلب روکنا، ونینہون اور وہ روکتے ہیں عن المعروف بھلائی سے، یعنی یہ بالکل اہل ایمان کے بالکل الٹا عمل ان کا ہے. اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور یہ منافقین کا معاملہ بالکل الٹا ہے، یہ مسلمانوں سے الٹا چلتے ہیں، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں، وینہون عن المعروف اور روکتے ہیں بھلائی سے، ویقبضون ایدیہم اور روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، یقبضون کھینچ لیتے ہیں یا روک لیتے ہیں، یہ مطلب قبض یقبض، قبضن کا مطلب پکڑنا، کھینچنا اور روکنا، یہ مطلب یقبضون ایدیہم اور کھینچ لیتے ہیں یا روکے رکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو. مطلب کیا ہے؟ مطلب ہوتا ہے ہاتھ کھینچنے سے مراد یہ ہے، یا ہاتھوں کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ خرچ کرنے سے پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اعلان ہوتا ہے یا بات آتی ہے تو یہ اپنے ہاتھ کھینچتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور روکتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. نسوا اللہ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، نسوا اللہ نسیا ینسا نسیانن، نسیان کہتے ہیں بھولنے کو، نسوا اللہ انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم تو اللہ نے بھی بھلا دیا ان کو. ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافقین هم الفاسقون وہی فاسق ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعد اللہ وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعدہ کیا ہے اللہ نے، المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقاتی اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقوں سے، منافق مردوں اور عورتوں سے، اور اسی طرح سارے کافروں سے وعدہ کیا ہے. نار جہنم، جہنم کی آگ کا، اس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ یعنی جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے ان کو ڈرایا ہے. خالدین فیہا وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ اس میں. ہی حسبہم، ہی حسبہم، ہی وہ یعنی کیا؟ یعنی جہنم، حسبہم کافی ہے ان کے لیے، یعنی یہ جہنم کی آگ ان کی سزا کے لیے، ان کے عذاب کے لیے کافی ہے، یعنی بڑی سخت سزا ہے اور بڑا دردناک عذاب ہے جہنم کا. اسی لیے فرمایا ہی حسبہم وہ کافی ہے ان کے لیے. ولعنہم اللہ، ولعنہم اللہ، ولعن اور لعنت کی ہے، ولعن اور لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ نے لعنت کی کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنا. ولعنہم اللہ اور لعنت کی ہے ان پر اللہ نے. ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ رہنے والا، مقیم قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا یعنی ختم نہ ہونے والا، یہ مطلب. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ان کی مانند جو تم سے پہلے تھے، یعنی ان کفار اور منافقین
کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہے کالذین من قبلکم، ان کی مانند من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، یعنی آج سے پہلے پچھلی قوموں میں جو کفار تھے، مکذبین تھے، معاندین تھے، ان کا جیسا معاملہ تھا ویسے ان کفار و منافقین کا ہے، اور جیسا انجام ان کا ہوا ویسے انجام ان منافقین اور کفار کا بھی ہوگا۔ کالذین من قبلکم، ان کی مانند من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کانو اشد منکم قوہ، کانو وہ اشد منکم قوہ، وہ زیادہ سخت تھے منکم تم سے، قوتاً قوت میں، یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ قوت کے اعتبار سے اپنی طاقت میں تم سے بڑھ کر تھے، کانو اشد منکم قوہ، وہ زیادہ بڑھ کر تھے تم سے، قوتاً قوت میں، قوت و طاقت میں، وہ اکثر اور زیادہ تھے، اموالن مالوں میں، وہ اولادن اور اولاد میں، یعنی تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے بڑھ کر تھے طاقت میں بھی، اپنے مالوں میں بھی، اپنی اولاد میں بھی۔ فاستمتعوا بخلاقہم، فاستمتعوا بس انہوں نے فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعوا استمتاع کا مطلب فائدہ اٹھانا، متاع آپ نے لفظ بہت بار پڑھا ہے، متاع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ یا ساز و سامان، اسی سے استمتاع کا فعل بنا ہے، یعنی فائدہ اٹھانا۔ فاستمتعوا بس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا، یعنی پچھلی قوموں نے جو ان کا حصہ اللہ نے لکھ رکھا تھا اس دنیا کے اندر، اس حصے سے انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور مزے کیے۔ فاستمتعوا بخلاقہم بس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا، یعنی حصہ سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ساز و سامان میں، دنیا کی نعمتوں میں جو ان کو اللہ نے حصہ ان کا رکھا تھا اس حصے سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اور مزے کیے۔ فاستمتعوا بخلاقہم بس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم اپنے حصے کا، خلاق کا مطلب ہوتا ہے حصہ، بخلاقہم بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا۔ فاستمتعتم بس تم نے بھی فائدہ اٹھایا، فاستمتعتم بس تم نے بھی فائدہ اٹھایا بخلاقکم تمہارے اپنے حصے کا، یعنی تم نے بھی فائدہ حاصل اٹھایا اپنے حصے کا، یعنی تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ پھر موجود قرآن نزول قرآن کے دور میں جو کفار اور منافقین تھے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے دنیاوی حصے سے فائدہ اٹھایا، اس طرح تمہارے لیے بھی اللہ نے جو حصہ رکھا تھا اس سے بھی تم نے اسی طرح فائدہ اٹھایا جیسا کہ پچھلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ فاستمتعتم بخلاقکم بس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم کما استمتع کما جس طرح استمتع فائدہ اٹھایا الذین من قبلکم ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخضتم کالذی خاضوا اور تم مشغول ہوئے، خود تم خاضا یخوض خوضا کا مطلب ہوتا ہے گھسنا یا فضول باتوں میں مشغول ہونا، وخود تم اور تم مشغول ہوئے یعنی فضول اور بیہودہ باتوں میں، غیر ضروری حجت بازی میں، کالذی خاضوا جس طرح وہ مشغول ہوئے تھے، یعنی جس طرح تم بھی آج دین اسلام کے خلاف اسی طریقے سے فضول اور بیہودہ باتوں میں مشغول ہوئے، جس طرح تم سے پہلے والی قومیں کافر اور مکذب قومیں بھی جس طریقے سے بیہودہ اور فضول لغو باتوں میں مشغول ہوئے تھے۔ وخود تم کالذی خاضوا اور تم بھی مشغول ہوئے یعنی فضول باتوں میں، کالذی خاضوا کالذی جس طرح خاضوا وہ مشغول ہوئے تھے یعنی پچھلی قومیں، یعنی تمہارا عمل ویسا ہی ہے جیسے پچھلی ان قوموں کا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جن پر عذاب آیا۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وہ لوگ حبطت اعمالهم حبطت ضائع ہو گئے، رائگاں ہو گئے، بیکار ہو گئے، حبطت اعمالهم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون اور وہی وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کا یہ عمل ہے، یہ طرز عمل ہے اور جن کے کرتوت ایسے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، جس طرح پہلوں نے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے خسارہ اٹھایا تھا، نقصان اٹھایا تھا، برباد ہوئے تھے، اسی طرح اگر وہی طرز عمل وہی کرتوت آج تم کرو گے تو اس کا انجام بھی ویسے ہی ہوگا
جیسے پہلے ہوا ہے. علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، علم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، علم یاتہم کیا، لم یاتہم لم نہیں، یاتہم آئی، کیا نہیں آئی، ہم ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، نبأ خبر، نبأ کا مطلب خبر، الذین من قبلہم ان کی جو ان سے پہلے تھے، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان کی جو ان سے پہلے تھے، یعنی پچھلی قوموں کی قصے کیا ان کے سامنے نہیں آئے. کون ہے وہ پچھلی قومیں؟ قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد یعنی قوم نوح، قوم نوح، وعاد اور قوم عاد، وثمود اور قوم ثمود کی. دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، علم یاتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین من قبلہم خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کس کی، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد اور قوم ثمود کی، وقوم عاد کی، اور وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، یعنی مدین جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے، واصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات اور الٹی پلٹی بستیوں کی، المؤتفقات یعنی ان بستیوں کی خبریں جن کو الٹ دیا گیا، پلٹ دیا گیا، یعنی جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ایسا کہ اس بستی کو پلٹ کے رکھ دیا گیا. تو ان پچھلی قوموں کی خبریں کیا ان تک نہیں پہنچی؟ علم یاتہم نبأ الذین من قبلہم کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر، الذین من قبلہم ان کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح کی، وعاد اور قوم عاد کی، وثمود اور قوم ثمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدین اور اصحاب مدین کی، والمؤتفقات اور الٹی پلٹی بستیوں کی. جس طریقے سے قوم لوط کے ساتھ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو، لوط علیہ السلام کی بستی کو جو ہے نا الٹ کر رکھ دیا تھا، پلٹا دیا تھا پورا، جبریل علیہ السلام نے آ کر پورا اس کو پلٹ دیا تھا. اتتہم رسلہم بالبینات لائے تھے، اتتہم لائے تھے، ہم ان کے پاس، رسلہم ان کے پیغمبر، بالبینات کھلی نشانیاں، بالبینات کھلی نشانیاں، فما کان اللہ لیظلمہم بس نہیں تھا اللہ، بس نہیں تھا اللہ کہ ظلم کرے ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فما کان اللہ لیظلمہم یعنی ان قوموں پر جو اللہ کے مختلف عذاب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. فما کان اللہ لیظلمہم بس نہیں تھا اللہ تاکہ ظلم کرے ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ خود، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے. تو یہ جو قومیں گزری ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجے اور ان کو ہلاک اور برباد کیا، تو یہ اپنی ہلاکت اور بربادی کے خود ہی ذمہ دار تھے. انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا اور جو ہے نا اللہ توحید کو ماننے سے انکار کر دیا. تو اس طریقے سے انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور عذاب کے مستحق بنے. والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومن عورتیں، بعضهم ان میں کے بعض، اولیاء و بعض بعض کے دوست ہیں، ان میں کے بعض کے دوست ہیں. تو جس طرح پچھلی آیتوں میں آیا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض کہ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جس طرح منافقین ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اسی طرح اہل ایمان بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. والمؤمنون والمؤمنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء و بعض ان میں کے بعض کے دوست ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے، دوست. یامرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں معروف کا، بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور روکتے ہیں منکر سے یعنی برائی سے، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکاۃ اور دیتے ہیں زکات، ویطیعون اللہ ورسولہ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ وہی لوگ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. اولئک وہی لوگ، ان قریب، یرحم رحم فرمائے گا، ہم ان پر، اللہ اللہ وہی لوگ ہیں کہ ان قریب رحم فرمائے گا ان پر اللہ. یعنی ایسے جو اہل ایمان ہیں جن کی یہ صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ بہت زبردست غالب بڑی حکمت والا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات
وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ جناتن، جنتوں کا، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ مسکنوں کا، مساکن کہتے ہیں مسکن کی جمع ہے، مسکن ہے گھر، رہنے کی جگہ، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ مسکنوں کا، طیبتن یعنی پاکیزہ اور اچھے مسکنوں کا وعدہ کیا ہے، ومساکن طیبتن، جنتوں کا وعدہ کیا ہے، اور اچھے اور پاکیزہ مسکنوں کا، ومساکن طیبتن، اور پاکیزہ مسکنوں کا، فی جنات عدن، جنات عدن میں، ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان، اور رضامندی، رضوان کا مطلب ہوتا ہے یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کا راضی ہونا، اس کی خوشنودی، ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کی، اکبر بہت بڑھ کر ہے، اور اللہ کی طرف سے رضامندی یعنی ایمان والوں کے لیے جو اللہ کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوگی، اللہ ان سے راضی ہوگا، تو یہ اور بھی بڑا انعام ہے، اور بھی بڑا اکرام ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی طرف سے رضامندی یہ بہت بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ وہی فوز عظیم ہے، عظیم کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضامندی جو اہل ایمان کو حاصل ہوگی، اہل جنت سے کو جو اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اس کی اس نعمت کے بارے میں یہ نیچے ایک حدیث پڑھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے کہے گا، اے جنت والو، جنتی کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک، اللہ کہے گا کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اور کیوں نہ ہم راضی ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ دیا ہے جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ کہے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے اس سے بھی افضل چیز کیا ہے؟ فرمائے گا میری رضوان، یعنی میری خوشنودی، میری رضامندی، میں تمہارے لیے حلال کر دیتا ہوں، بس میں تم پر اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہوگا۔ تو یہ جنت کی نعمتوں میں افضل ترین نعمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان جنت والوں سے راضی ہوگا اور ان سے وعدہ فرمائے گا کہ میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی وہ بہت بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، وہ وہی بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، تو جہاد کر کفار اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور سختی کر ان پر، وغلظ کا مطلب ہوتا ہے سختی کر، حکم ہے، امر ہے، امر کا صیغہ ہے، وغلظ علیہم، اور سختی کر ان پر، اے نبی تو جہاد کر کفار اور منافقین سے اور سختی کر، وغلظ علیہم ان پر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، یحلفون، حلف یحلف حلفا، قسم کھانا، باللہ اللہ کی، وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، کہ انہوں نے کہ نہیں کہا انہوں نے، ما قالوا یعنی اس بات کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، یعنی یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ منافقین بعض اوقات ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اپنی مجلسوں میں جو کفر پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ کافرانہ باتیں کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والی باتیں کرتے ہیں، اور جب اس کی خبر اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے اور جب ان سے سوال ہوتا ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، تو انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، اور قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی، یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ یقیناً، قالوا انہوں نے کہی، کلمۃ الکفر، کفر کی بات، کلمۃ الکفر، کفر کا کلمہ یعنی کفر کی بات، یعنی وہ انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے، قسمیں کھا کھا کر انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، جبکہ اللہ کہتا ہے حالانکہ انہوں نے کفر والی بات زبان سے نکالی تھی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ یقیناً انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے بعد، یعنی ظاہراً وہ اسلام کا اظہار کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے منافق، تو اللہ کہتا ہے اگر وہ اپنے دعوے کے مطابق مسلمان تھے تو بھی جو ہے نا اب ان کے اس کلمہ کفر کو زبان سے نکالنے کے بعد
اب ان کا اسلام باقی نہیں رہا، اب تو وہ کلم کلا کفر میں داخل ہو چکے. وکفروا بعد اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد. وہموا بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا. ہم یہم ہمن، ارادہ کرنا، ہم ارادہ کرنا، ہم جمع کا صیغہ ہے، اور انہوں نے ارادہ کیا ان منافقوں نے. بما لم ینالوا، اس کا ارادہ کیا اس بات کا، لم ینالوا جس کو انہوں نے نہیں پایا. یعنی انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسے کام کا جو انہیں حاصل نہیں ہوا. وہ ہم، اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالوا، اس کا جس کو انہوں نے نہیں پایا، یعنی جو ان کو حاصل نہیں ہوا. ارادہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہوئے، انہیں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. اس آیت کی تفسیر میں وہ ہم بما لم ینالوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایسی بات کا جو انہیں حاصل نہیں ہوئی، اس کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے ایک قصہ ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، تو راستے میں ایک پہاڑی علاقے میں ایک گھاٹی سے آپ گزر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے تھے، اور آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک صحابی حضرت حذیفہ آپ کے اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے. تو 10-12 منافقوں نے اس موقع پر ایک پلان بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جب آپ گھاٹی سے گزر رہے ہوں، دھکا دے کر نیچے گرا دیا جائے. تو اس نیت سے وہ نقاب پہن کر جو ہے نا وہاں پر پہنچے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزر رہے تھے اپنی اٹھنی کے ساتھ، اور اس وقت دوسرے اکثر صحابہ موجود بھی نہیں تھے، صرف حضرت حذیفہ تھے. تو جب وہ قریب آئے تو حضرت حذیفہ نے ان کو ڈانٹا اور للکارا، تو یہ سارے منافق وہاں سے بھاگ گئے. تو اس واقعے کی طرف اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب منافقین کے ایک گروہ نے غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھاٹی میں پہاڑ پر سے گرا کر قتل کرنے کی سازش کی تھی، لیکن جو ہے وہ ناکام ہو گئے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا بما لم ینالوا، اس چیز کا جس کو وہ پا نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا. وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے بدلہ نہیں لیا. انتقام، نقمہ ینقم، نقمن کا مطلب بدلہ لینا، انتقام لینا. وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اس کا کہ اغناہم اللہ کہ غنی کر دیا ان کو، مالدار کر دیا ان کو، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے. یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے مکے سے بھی صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور اطراف اکناف سے بھی مسلمان ہونے والے مدینہ لائے، تو ان سب کے آنے سے یہاں پر تجارت کو فروغ ملا. مدینے میں تجارت کو فروغ ملا، اور یہاں پر جو ہے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہوگی. تو اب ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن کر رہتے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مالدار بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر معیشت کو بہتر فرمایا. لیکن اس کے باوجود وہ الٹا جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں. تو آخر یہ کس چیز کا بدلہ دے رہے ہیں، یا کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں؟ اس بات کا کہ اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ اور رسول نے ان کو مالدار کیا ہے، غنی کیا ہے، ان کی حالت کو بہتر فرمایا ہے. تو یہ نعمت جو اللہ کی پا کر یہ شکر گزار ہونے کے بجائے ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں. وما نقموا، اور انہوں نے انتقام نہیں لیا، الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اس بات کا کہ غنی کر دیا ان کو اللہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے. فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر توبہ کریں وہ، تو ابھی بھی توبہ کا، پھر بھی اللہ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. اور توبہ کا دروازہ اللہ نے ہر انسان کے لیے جو ہے، چاہے وہ کتنا ہی کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، یکو خیر لہم، یکو تو وہ ہوگا خیر لہم، بہتر ان کے حق میں. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پلٹ جائیں، یعنی توبہ نہ کریں اور اپنے کفر پر اور نفاق پر اصرار کریں اور اڑ جائیں، يعذبهم اللہ، تو عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وما لهم فی الارض، اور نہ ہوگا ان کے لیے زمین میں، وما لهم فی الارض، اور نہ ہوگا ان کے لیے زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مدد کرنے والا. تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں.